السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ خانہ کعبہ پر کبوتروں کا نزول، تحریر نمبر 1095۔ عموماً لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ حرم کا کبوتر خانہ کعبہ پر نہیں گرتا، اور اگر کبھی اس پر بیٹھتا ہے تو کسی بیماری سے شفا حاصل کرنے کے لیے بیٹھتا ہے۔ یہ خیال بالکل غلط ہے، کیونکہ حرم کے کبوتر خانہ کعبہ پر بیٹھتے ہیں، اگرچہ بہت ہی شاذ نادر دوسری قسم کے کبوتر خانہ کعبہ پر نہیں بیٹھتے، بلکہ باوجود مسجد حرام کی وسعت کے وہاں آتے بھی نہیں۔ میرے خیال میں اس کے 3 سبب ہیں۔ کبوتر بلند مقام پر بیٹھتا ہے اور کعبہ آس پاس کے مکانات کی نسبت سے بہت کم اونچا ہے۔ تمام پر انداز قسم کبوتر وغیرہ کسی پتھر کے فرش پر بیٹھنا پسند نہیں کرتے، الا یہ کہ وہاں دانے پڑے ہوئے کبوتر تو مکانات سے نکلی ہوئی لکڑیوں، پتھروں، کنکریوں اور رسیوں پر بیٹھنا پسند کرتا ہے، جسے وہ اپنے پنجوں میں ادب داب سکے۔ خانہ کعبہ میں کوئی چیز باہر کو نکلی ہوئی نہیں ہے، بلکہ اس پر حریر کا غلاف پڑا رہتا ہے۔ پھر یہ کہ اس کی چھت چھوٹی سی ہے اور چکنے پتھر کا فرش ہے جو دھوپ میں تپتا ہے، نہ اس پر دانے پڑے ہوتے ہیں۔ البتہ کبھی کبھی خانہ کعبہ پرنالے پر بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ وہ باہر کو نکلا ہوا ہے۔ کبوتر سوراخوں، دروازوں، کھڑکیوں اور دیواروں کی درازوں پر بیٹھتا ہے، اور خانہ کعبہ میں ایسی کوئی چیز نہیں۔ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ کبوتر جب بیمار ہو جاتا ہے تو شفا حاصل کرنے کے لیے کعبہ پر بیٹھتا ہے۔ یہ غلط ہے اور اس کے چند وجوہ ہیں۔ کوئی حیوان عقل نہیں رکھتا، لہٰذا ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ طلب شفا کے لیے بیٹھتا ہے؟ نیز وہ غیر موقف بھی ہے، مگر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کبوتر خانہ کعبہ پر احترام نہیں چڑھاتے؟ پھر یہ کہ ہم نے یہ بات کیسے جانی کہ نہ وہ ہماری بات سمجھتے ہیں نہ ہم ان کی؟ اگر کبوتر کا طلب شفا کے لیے خانہ کعبہ پر گرنا درست ہے تو ہمیں بتاؤ کہ انہیں کیسے معلوم ہوا کہ کعبہ ایک مقدس مقام ہے؟ اگر حیوانات احترام خانہ کعبہ سے آشنا ہوتے تو بلیاں کیوں حرم سے شکار لے جایا کرتی اور خانہ کعبہ کے اندر بیٹھ کر کیوں کبوتر کھاتی؟ اس قسم کے بہت سے واقعات 1039 عیسوی میں ہوئے، جبکہ سلطان مراد نے خانہ کعبہ کی تعمیر کرنی چاہیے تو اور ابھی لکڑی وغیرہ کا کوئی پردہ قائم نہیں ہوا تھا۔ غازی نے اپنی کتاب افاد الانعام میں شیخ محمد علی بن اعلان الصدیقی الشافی کے رسالہ سے اس قسم کے قصے نقل کیے ہیں۔ امام الزرقی نے ذکر کیا ہے کہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب خانہ کعبہ میں آگ لگی اور کبوتر خانہ کعبہ سے اڑتے تو اس کے پتھر جڑ جاتے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔